اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جبرائیل ایک عظیم فرشتہ تھا جس کے 600 پر ہیں، جو 1.25 پیغمبروں تک پیغام پہنچانے والا ان کا معاون اور مددگار بن گیا۔ فرشتہ جبرائیل کی تاریخ کیا ہے؟ شب معراج پر جبرائیل کیوں سدرۃ الامتیاز پر رک گئے؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی وہ باتیں بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ ایک مسلمان کے طور پر فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھے گا، اس پر بھی سب لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام میں فرشتے منتخب اور مبارک مخلوقات ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں۔ وہ گناہ سے پاک اور معصوم ہیں۔ وہ انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے انہیں روشنی سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ مختلف ذمہ داریاں بھی انجام دیتے ہیں۔ ان سب فرشتوں میں 4 فرشتے مشہور ہیں جن کا نام ہے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ ان سب فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ روایات کے مطابق 12 قبائل فرشتوں کے ہیں۔ ہر قبیلے کے فرشتے زمین کے ذرات کے برابر ہیں۔ اللہ کے عرش کے ارد گرد 6 لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اتنے فرشتے ہیں جتنی ایک دریا میں بوندیں ہوتی ہیں، لہٰذا ان کی صحیح تعداد صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب ہے۔ جبرائیل کا مطلب عبداللہ ہے، جس کا مطلب اللہ کا خادم ہے۔ میکائیل کا مطلب عبید اللہ ہے، اور اسرافیل کا مطلب عبد الرحمن ہے۔ دراصل ہر وہ لفظ جو ابابیل کے ساتھ جڑا ہے اللہ کا عبادت گزار ہے۔ قرآن پاک میں جبرائیل کا نام 3 جگہوں پر آیا ہے۔ قرآن پاک میں جبرائیل کا نام 3 جگہوں پر آیا ہے جہاں انہیں روح القدس اور روح الامین کہا گیا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وجود میں آئے تو وہ فوراً سجدے میں چلے گئے، اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سال تک جاری رہا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہیں خاص روشنی سے پیدا کیا ہے اور تمہیں تمام خواہشات، ذہنی بیماریوں، جسمانی بیماریوں، رزق کی تلاش سے پاک رکھا ہے۔ تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جبرائیل کی تعریف اس طرح سے کی گئی کہ جنت میں ایک تالاب بنایا گیا جس میں جبرائیل داخل ہوتے ہیں اور ڈبکی لگاتے ہیں اور اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں۔ جتنی بوندیں ان کے پروں میں ڈوبتی ہیں، اس کے بعد اللہ ہر بوند سے ایک فرشتہ بناتا ہے۔ حالانکہ جبرائیل کے 600 پر ہیں۔ اگر آپ ایک پر کو پھیلائیں تو آسمان کے کنارے کو چھپا لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر مٹی لانے کا حکم دیا تاکہ آدم اس سے تیار کیا جا سکے۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ نے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلا سجدہ جس نے کیا تھا وہ تھے جبرائیل علیہ السلام۔ اس کے بعد میکائیل، پھر اسرافیل اور پھر عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ لہٰذا پہلے سجدے کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کو بلند مقام ملا۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر 12 بار نازل ہوئے، حضرت ادریس پر 4 بار، حضرت ابراہیم پر 42 بار، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 بار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 بار، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 بار۔ جبرائیل علیہ السلام نے تمام پیغمبروں کی زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا منصوبہ بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو پھول میں بدل دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں لے لیا اور انہیں کنویں میں حوصلہ دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بنے اور لوط کے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے چہروں پر اپنے پروں کا وار کیا
اور وہ نابینا ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے لوط کی زمین کو اپنے پروں پر اٹھا لیا، جس میں 5 شہر شامل تھے، اور انہیں زمین بوس کر دیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ایک خوبصورت جوان کی شکل میں حاضر ہوئے اور انہیں ایک نیک اور صالحہ اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ سے پیدا ہوئے۔ مختصر یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کا پیغمبروں کے واقعات میں ایسا کردار ہے جیسے انہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی ہو۔ جبرائیل علیہ السلام تمام پیغمبروں کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ جبرائیل امین اور پیغمبر کی پہلی ملاقات کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ پیغمبر تنہائی پسند تھے اور غار ہرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں عبادت میں مشغول تھے، جبکہ ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور کہا، پڑھیں، اقرا۔ انہوں نے کہا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے انہیں دوسری بار دہرایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیسری بار فرشتہ نے انہیں دوبارہ کہا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد پیغمبر گھر واپس آئے اور ان کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی ختیجہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھ دو، تو انہوں نے انہیں کمبل اوڑھا دیا۔ اس کے بعد ختیجہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان لوگوں میں سے ایک تھے جو مکہ کے لوگوں شرک اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور عیسائی ہو گئے تھے۔ انہوں نے عبرانی سے عربی میں بائبل کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ پیغمبر کی بیوی ختیجہ نے کہا، بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، مجھے بتاؤ، آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ ورقہ نے کہا کہ کاش میں جوان اور تندرست ہوتا جب آپ نبوت کا اعلان کرتے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کے لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیتے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا مکہ کے لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، جو بھی آپ کی طرح نبوت لایا، لوگوں نے اس سے دشمنی کی۔ وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے نبوت کی خوشخبری دی، جنہوں نے ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، چاہے وہ ہجرت کا موقع ہو یا بدر کی جنگ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں مکمل ڈیٹیل پرووائڈ کی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔